ناظرین دلچسپ قسم کی ویڈیو آپ نے دیکھی اور کس قسم کے سوالات تھے اور کیا اس کے جوابات دیے کہ محض ایک دوائی کی قیمت بڑھنے سے مینوفیکچرر کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ذاتی پکس میں کتنا فائدہ ہوتا ہے اور الٹا نقصان جو خریدنے والوں کا، اور پاکستان جو ہے اس کا شکار ہو بھی رہا ہے اور جان بچانے والے ادویات، کینسر کے مریض روز دوائی دیتے ہیں کہ جو دوائیاں ان کو مل رہی تھی نہیں مل رہی، اور بلڈ پریشر اور شوگر کے جو مریض ہیں ان کی دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ بیئر نہیں کر سکتے. اور یہ سب میرا خیال ہے پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ہی مسئلہ ہے کہ یہ جو ڈرگ بنانے والی عثمان صاحب، میں 2007 میں اس میں تھا 7 سپٹمبر میں جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ تھا، جس وقت یہ ٹرپس ٹریڈ ریلیٹڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس شروع ہوئے تھے، اور پوری دنیا میں یہ جو ڈرگ مافیا ہے انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا تھا. اس سے پہلے اگر میری ایران میں پوسٹنگ نہ ہوتی تو میں شاید میرے دماغ میں یہ وین کلیئر نہ ہوتا اتنا. یہ جو دوائی ایک کینسر کی، اب میں اس لیے پروگرام کر رہا ہوں کہ گزشتہ تقریباً 6-7 ماہ سے میں نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے جس سے میں کچھ لوگوں کی مدد کرتا ہوں. بہت تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، جتنے بھی ہو سکیں. اس میں سب سے اہم ترین بات ہوتی ہے کینسر کے کچھ پیشنٹس کی دوائیاں ہیں جو کبھی افورڈیبل ہوتی تھیں، اب وہ لوگوں کو، دوستوں کو منت ترلے بھی کریں تو وہ نہیں ہوتے. 1,05,000 کا ریکشن ہے، 1,08,000 کا. اور وہ کینسر پیشنٹ جو ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ وہ اس حد تک پین میں ہوتا ہے کہ ناقابل برداشت حد تک پین ہوتے ہیں. جو لاسٹ سٹیجز آف دا کینسر ہیں اس کے اندر جو مورفین بیس جو ہے وہ بہت دیا جاتا ہے اور اس کو ہوش تک نہیں دلائی جاتی. تکلیف دہ بات کے دوران یہ 20 ستمبر کو، اور یہ پاکستان میں نہیں، ان خبیث کارپوریٹ لوگوں کا چہرہ جو ہے یہ امریکہ کے لیے تکلیف دہ بنا. اور یہ جو شخص ہے مارک ایلس، یہ ایک کمپنی کا CEO ہے، اور CEO ہے کلین کمپنی کا، اور ایک دوائی ہے جس کو کہتے ہیں لینالیڈومائٹ. یہ بیسیکلی ایسے ہی ہے کہ میں اور آپ دونوں اگر فار ایگزامپل جڑواں بھائی ہیں تو میرا نام آپ یہ رکھتے ہیں، کام تھا دونوں کا ایک ہی طرح کا. دوائی کا جو نام ہوتا ہے فارمولہ جو ہے، جی ہاں، یہ اس کا نام جو ہے، یہ بیسیکلی اس کا فارمولہ یہ ہے. اور اس دوائی کو انہوں نے خاص طور پہ اس کا نام رکھا ہے اس نے ریویلیمٹ. اس کا جو سالٹ ہے وہ یہ ہے. ایران سے پہلے پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ میں صرف ایک ہی کارنامہ تھا. اس کا ایک وزیر ہوتا تھا شیخ رشید صاحب، بڑے صحت مند قسم کے وزیر تھے، مسکین سے، کشن نگر میں رہتے تھے، اشرا میں رہتے تھے. اشرا سے الیکشن لڑی تھی، کشن چندر میں رہتے تھے. ان کے بڑے بھائی ایک ٹیچر ہوتے تھے، ان کا پجامے استری کرتے تھے، اور تاکہ یہ بندہ میرا جو ہے یہ موومنٹ چلا رہا ہے مزدوروں کا ہمیں. اس شخص نے جنیرک سکیم لے کے آیا تھا کہ بھائی تم بھی چائے کی پتی ہو، یہ بھی چائے کی پتی ہے، یہ بھی چائے کی پتی ہے. لپٹن کی پتی جو ہے 10 روپے کی ہے، اور غریب آدمی کی پتی جو ہے وہ 2 روپے کی ہے. یہ کیا مطلب؟ پتی تو ایک ہے، سالٹ ایک ہے. اس کے اوپر انہوں نے یہ رکھا. اب اس کا ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بیسیکلی مینوفیکچرنگ صورتحال میں انہوں نے ایک ایسا کمال کیا ہوا ہے کہ ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو ہماری دوا سجیسٹ کریں، اور اس ڈاکٹر کی جیب پہ گاڑی کی چابی رکھ دی جاتی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے کہ آپ جناب پاکستان سے باہر کہاں جانا چاہتے ہیں آپ سیر کرائیں. تکلیف سے بات یہ ہے کہ میں جب 1994 میں سیکرٹری ہیلتھ تھا وہاں پر بلوچستان میں، اس وقت کوئی ہوٹل ایسا نہیں تھا سرینا سمیت کہ جس کی افطاریاں جو ہیں وہ ڈاکٹر کرتے تھے لیکن پیمنٹ یہ کمپنیاں کرتے. ایسا ہی ہے، ڈاکٹروں کی LCDs، ڈاکٹروں کے ACs، ڈاکٹروں کے غیر ملکی دورے. اس میں ایک پیشنٹ آ گیا ہمارے پاس، اس کو انہوں نے ایک ایسا اینٹی بایوٹک دیا تھا جو اس کی برداشت سے باہر تھا. اس کو اپلاسٹک انیمیا ہو گیا تھا جو کینسر کی ایک قسم ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ بچہ کراچی گیا اور جا کے مر گیا تھا. آج آپ کھڑے ہو کے کیس کریں تو کہیں گے ڈاکٹروں کے خلاف کیس کرتے. یہ اس نے کویسچنز کیا. اس نے کہا میری بات سنو، نہ دوائی کی اس کے اندر دیکھو، دوائی جو بنتی ہے سنتھیٹک ڈرگ ہوتی ہے، صحیح، یہ کوئی پروڈکٹ نہیں کہ بن رہی ہے، نہ اس کی جو اس کا فارمولہ ہے، یا میں فارمولہ C13H13N3O3
ये केमिकल फार्मूला है। इसमें कोई, उसने कहा मुझे बताओ कि 2005 में ये $215 की दवाई थी, क्या उस दौरान ये गैसें महंगी हो गई, ये मटेरियल महंगा हो गया, ये केमिकल्स महंगे हो गए? नहीं। 2013 में तुमने इसकी 415 डबल कर दी, 2017 में 719 कर दी, और $763 जो है वो उसने तुमने उसकी दवाई कर दी। और वो कहती है कि एक हाई एग्जेक्टिव जो ऑरेंज काउंटी सबसे अमीर काउंटी है उसकी, ये ऑरेंज काउंटी जो है ये कैलिफोर्निया के साथ है, इस वजह से मुझे पता है कि मैं वहाँ 2-3 दफ़ा गया हूँ। इस ऑरेंज काउंटी में या एक हाई ऑफिसर है उसके पास $528 जो हैं वो बचते हैं अपनी चीजें ग्रॉस। वो अगर उसको कैंसर हो जाए तो तुम्हारी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि तुम इस दवाई, और कहते क्या है, कहते हैं कि इसकी दवाई से जो कमीशन आता है वो कहते हैं कि सिर्फ 2 साल ये एक दवाई बेच के इसने $13 बिलियन। उन्होंने तो इतने $1 बिलियन कमा लिए, हमारे यहाँ माफिया, हमारे यहाँ भी यही अरबों रुपए कमा के चला गया। मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कौन सा शहबाज गिल किस तरह का इंटरव्यू करेगा उसको? ऐसे सवाल जुल्फी बुखारी करेगा? खान साहब का कौन सा मशीर है जो करेगा इस तरह का इंटरव्यू? जाहिल इकट्ठे क्यों अपने इर्द गिर्द? वो शेर के बच्चे। जिस मुल्क के अंदर ये आर्गुमेंट दिया जाता हो कि हम दवाइयां इसलिए महंगी कर रही हैं कि मार्केट से ले जाएंगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। किसको? इमरान खान को। और किसको? मैंने नहीं दे देना। वो तो कहते थे मेरे खिलाफ नारे लगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। नहीं। सर एक पंजाबी में हमारे मुहावरा होता है कि शर्म आने जाने वाली चीज है। अच्छा। हाँ, बंदे को इक़्तिदार से पहले की बातें कुछ और होती कुछ नहीं होता सर, कोई नहीं। तो हम तो इसलिए कहते नारे की बात नहीं है। मैं कहता हूं शर्म आए। मुझे ये बताएं, अगर आप ये कहते हैं कि मैं कीमत इसलिए महंगी कर रहा हूं कि इस मुल्क का चोर माफिया जो इस तरह का माफिया जिसको उसने खड़ा किया, उसने उस सेनेटर ने इस तरह का माफिया आपको कहता है कि नहीं दोगे तो मैं बाजार में बेचूंगा, तुम उनको कटहरे में लाके खड़े क्यों नहीं करते? मेरी बात सुने, अगर हुकूमत के वुज़रा नहीं पूछते, मुशीर नहीं पूछते, किसी अपोजिशन वाले ने पूछा इनसे? उनमें नहीं है। सारे एक तरह के इन इश्यूज का पता है। एक निहारी खाने वाला है, उसको उसने भरी मीटिंग में पेड़ एनालिसिस मंगा लिए, और दूसरा वो वहां भी ऐसे गूफ बैठे हुए थे। उन्हीं ने तो ये सारी चीजें आगे बढ़ाई। आप मुझे बताइए, शेख रशीद की जेनेरिक्स, आज ईरान की दवाई क्यों सस्ती है? क्योंकि इंडिया की दवाई सस्ती। इंडिया जेनेरिक कंट्रोल करते हैं। नहीं, दवाइयां तो हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन वो भी जब जरूरत पड़ती है तो वो भी पहुंच। उस्मान साहब, मसला सारा ये है कि आप क्यों नहीं कहते हो कि एस्पिरिन जो है वो, आपको पता है कि एस्प्रो खत्म हो गई थी भुट्टो के जमाने में, सारी एस्पिरिन हो गई थी। चले जी, ब्रेक का कह रहे हैं या ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो ताज़ा हमले शुरू हुए, किसकी साजिश है और कौन सा दुश्मन जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। करेंगे बात ब्रेक के बाद। यूज करें रेड पे लिखा वॉच